بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا کے شہر چونگ میں دھماکہ، 16 افراد مارے گئے۔ مری میں برف باری میں پھنسے 25 افراد جان سے گئے، فوج طلب۔ قازقستان کے صدر نے آرمی کو مظاہرین پر گولی چلانے کی اجازت دے دی۔ بھارت میں ہندوؤں نے تمام حدیں پار کر لی، مسلمانوں سے لین دین نہ کرنے کا فیصلہ۔ طالبان نے کابل میں خواتین کے لازمی برقع پہننے کے پوسٹرز ابیضا کر دیے۔ سرحدی علاقوں میں چائنا کے اقدامات پر بھارت کا سخت رد عمل۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد دوبارہ دل کے عارضے میں مبتلا۔ بی ایم ڈبلیو نے رنگ بدلنے والی کار پیش کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا کے شہر چونگ میں دھماکے سے 16 افراد مارے گئے ہیں۔ ایک کینٹین کی عمارت میں گیس کے اخراج کے باعث منہدم ہو گئی تھی، جس میں کم از کم 16 افراد مارے گئے ہیں۔ 600 سے زائد اہلکاروں کی ایک ٹیم چونگ کے وولونگ ضلع میں جائے وقوع پر ریسکیو کی گئی ہے۔ عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا کہ دھماکہ بہت ہی خوفناک تھا، ہماری تمام کھڑکیوں کے شیشے اڑ گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ چائنا میں گیس کا اخراج اور دھماکے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ جون میں ایک رہائشی کمپاؤنڈ میں پھٹنے والے گیس کے دھماکے میں 25 افراد مارے گئے تھے۔ اسی مہینے مارشل آرٹ اسکول میں آگ لگنے سے 18 طالب علم مارے گئے تھے۔ تمام متاثرین بورڈنگ اسکول کے طالب علم تھے۔ پاکستان مری میں برف باری میں پھنسے 25 افراد شدید سردی سے ٹھٹر کر مارے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے فوج اور سول آرمڈ فورسز کو طلب کر لیا ہے۔ ملک کے پرفضا مقام مری میں شدید برف باری کے باعث ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے، جس کے بعد اسلام آباد سے مری جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ مری سے ٹریفک میں پھنسی 23,000 سے زائد گاڑیاں نکالی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی سینکڑوں گاڑیاں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں۔ گاڑیوں میں موجود 20 سے 25 افراد شدید سردی سے مارے جا چکے ہیں۔ جاں بحق افراد میں پورے کے پورے خاندان شامل ہیں۔ حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ حکومت نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور دفاتر کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مری میں فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ موسم بہتر ہوتے ہی ہیلی کاپٹرز امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی زیر گردش ہیں، جن میں مری میں برف میں پھنسے متعدد افراد کی موت کا بتایا جا رہا ہے۔ گلڈنا روڈ پر 4 گاڑیوں سے 16 باڈیز ملی ہیں۔ ایک گاڑی میں موجود میاں بیوی اپنے بچوں سمیت اس دنیا میں نہیں رہے۔ گاڑی میں اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی نوید اور ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ اے ایس آئی تھانہ کوہستان میں تعینات تھے۔ ان کی گاڑی میں ان کے خاندان کے 7 سے 8 افراد سوار تھے۔ تمام افراد برف باری اور سردی میں جان کی بازی ہار گئے۔ مری اور گلیات کی شدید برف نے انسانی المیہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مری میں لوگوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کے باعث شدید سردی میں انہیں خوراک کا بھی مسئلہ ہے۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اتنے خراب موسم میں مری جانا کسی بھی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ہماری انتظامیہ سو رہی ہیں، اس نے کسی صورت نہیں جاگنا۔ ہمارے سیاستدان اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ جیسا کہ مریم نواز کا بیان آیا ہے کہ حکومت کا کام صرف سیاحوں کو گننا نہیں، حفاظتی اقدامات بھی کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے بوٹوں اور خدمت کا مذاق اڑانے والا اپنے محل میں بیٹھا اپنی گرتی ہوئی حکومت بجانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ اموات برف باری سے نہیں، حکومتی غفلت سے ہوئی ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت کا متاثرین کو الزام دینا اور ان پر طنز کرنے والا رویہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی ایسی افراتفری، نااہلی اور سب سے بڑھ کر حکومت نہیں دیکھی جس کا عوام کی مشکلات سے کوئی واسطہ نہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ مری میں بے یار و مددگار برف میں دھنسے رہنے والے پورے کے پورے خاندانوں کی موت کے دردناک واقعہ نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا ہے۔ قازقستان کے صدر نے آرمی کو بغیر خبردار کیے مظاہرین پر گولی چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ قازقستان میں ایندھن کی قیمتوں کے خلاف ہونے والے حالیہ مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قازقستان کے شہر الماتی میں ایمرجنسی کے نفاذ اور رات کے کرفیو کے باوجود تاحال حالات کشیدہ ہیں۔ ان شہروں میں صدر قاسم نے آرمی کو مظاہرین پر وارننگ دیے بغیر گولی چلانے کا بھی حکم دے دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ جو لوگ خود کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں شروع ہونے والے احتجاج کے ایک ہفتے بعد قازقستان کے صدر نے قوم سے خطاب میں کہا کہ 20,000 لوگوں نے سب سے بڑے شہر الماتی پر حملہ کر دیا تھا اور سرکاری املاک کو تباہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم مجرموں سے کیسے بات چیت کر سکتے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے مسلمانوں سے لین دین نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع سرکھجا سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص لاؤڈ سپیکر پر وہاں موجود سینکڑوں لوگوں سے مسلمانوں کے خلاف حلف اٹھوا رہا ہے۔ یہ شخص لوگوں سے عہد لے رہا ہے کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی قسم کے سامان کی لین دین نہیں کریں گے۔ یہ شخص لوگوں سے عہد لیتا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی زمین نہ کرائے پر دیں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے، اور اگر کسی نے زمین کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ فوری طور پر خالی کروائیں گے۔ عہد میں یہ بھی شامل تھا کہ ہندو خرید و فروخت کی غرض سے گاؤں میں آنے والے صرف ہندو لوگوں سے ہی سامان خریدیں گے، اگر وہ مسلمان ہوا تو اسے خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ یہ شخص لوگوں سے یہ بھی عہد لیتا ہے کہ آج سے ہم ہندو مسلمانوں کے ہاں مزدوری کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ آخر میں اس نے مذہبی انتہا پسندی کے نعرے بھی لگائے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں بی جے پی کے دور حکومت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں آئے روز مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے واقعات پیش آنا اب معمول بن چکا ہے۔ افغان دارالحکومت میں طالبان نے بازاروں اور عوامی مقامات پر روایتی برقع لازمی طور پر پہننے کے حکم نامے پر مشتمل پوسٹرز جگہ جگہ آویزاں کر دیے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جگہ جگہ پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جس میں دو خواتین دکھائی دے رہی ہیں جو چہرہ ڈھانپنے والے سیاہ اور روایتی برقعے پہنے ہوئے ہیں۔ پوسٹر میں واضح کیا گیا ہے کہ خواتین کا مکمل طور پر پردہ کرنا اسلامی احکامات کے مطابق ہے، جس کی پاسداری کرنا ہر بالغ عورت پر لازمی ہے۔ طالبان حکومت نے کہا ہے کہ ان پوسٹرز کا مطلب کسی کو سزا کی تنبیہ نہیں دینا بلکہ شرعی قانون پر عمل کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کابل میں دوستو، گزشتہ دور حکومت میں خواتین نے بال ڈھانپنے والے حجاب تو استعمال کرنے لگی تھی، تاہم چہرہ ڈھانپنے والے برقعے کا استعمال نہایت ہی کم ہو گیا تھا۔ البتہ کابل سے باہر اور دور دراز علاقوں میں طالبان کے اولین دور میں لازمی قرار دیے گئے برقع اب بھی پہننے کا رواج قائم ہے۔ حال ہی میں چائنا نے اپنے نقشے میں بھارت کے زیر انتظام ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کے نام تبدیل کر کے نئے ناموں کا اعلان کیا ہے، جس پر بھارت نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے لداخ میں پینگونگ جھیل پر نئے چینی پل کی تعمیر کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ انڈین حکومت نے کہا ہے کہ چائنا سرحدی معاملات کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ چین سے توقع کرتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کو مزید پیچیدہ نہیں بنائے۔ اس سے پہلے چائنا نے ایک خط کے ذریعے بھارت سے کہا تھا کہ وہ تبت کی آزادی کے لیے سرگرم قوتوں کو مدد فراہم کرنے سے گریز کرے۔ اروناچل پردیش میں متعدد مقامات کے نام تبدیل کرنے سے متعلق حکومت نے کہا ہے کہ ان سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہا ہے اور رہے گا۔
جبکہ دوسری طرف چائنا کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس کے علاقے تبت کا ہی حصہ ہے اور اس پر بھارتی قبضہ غیر قانونی ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ لداخ کی معروف جھیل پینگانگ پر چین کی جانب سے ایک نیا پل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اس پر بھی سخت اعتراض کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو تقریباً 60 سالوں سے چائنا کے غیر قانونی قبضے میں ہے۔ بھارت نے کبھی بھی اس طرح کے غیر قانونی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو دل عارضے کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم 96 سالہ مہاتیر محمد دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ مہاتیر محمد کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ہاسپٹل میں نئے طبی معائنے کے لیے ایک ہفتہ گزارا تھا اور 23 دسمبر کو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ مہاتیر محمد 2 مرتبہ ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہیں ماضی میں صحت سے متعلق کئی خدشات لاحق تھے۔ ان کا پہلا ہارٹ بائی پاس 1990 میں ہوا اور دوسرا 2007 میں ہوا تھا۔ مہاتیر محمد نے پہلی بار 1981 میں اقتدار سنبھالا اور 22 سال بعد 2003 میں ریٹائر ہونے پر سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ انہوں نے 92 سال کی عمر میں دوسری بار وزیر اعظم بن کر تاریخ رقم کی۔ ان کا دور اقتدار مختصر تھا کیونکہ سیاسی انحراف کی وجہ سے ان کی حکومت 2 سال سے بھی کم عرصے میں گر گئی۔ BMW نے ایک نئی کار پیش کی ہے جو صرف چند سیکنڈ میں اپنا رنگ تبدیل کر سکتی ہے۔ iX Flow کہلانے والی اس کار کے رنگ میں ای انک شامل ہے۔ ای انک کو کار پر کیے جانے والے رنگ روغن میں اس طرح شامل کیا گیا ہے کہ وہ خراب نہ ہو، اور پھر کار کی باڈی میں ضروری تبدیلیاں کی گئیں کہ ضرورت پڑنے پر ای انک کی رنگت تبدیل کی جا سکے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت مشکل کام تھا جنہیں BMW سے وابستہ انجینئرز کی ٹیم نے برسوں کی محنت کے بعد بالآخر کامیابی سے مکمل کر لیا۔ BMW iX Flow صرف سفید سے سیاہ یا سیاہ سے سفید رنگ ہی تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ اب تک ای انک صرف انہی رنگوں میں دستیاب ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس کار کی قیمت کیا ہوگی اور یہ کب تک فروخت کے لیے دستیاب ہوگی۔ البتہ اس بارے میں BMW گروپ کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ تھا جس کے مارکیٹ تک پہنچنے سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔